أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ 15ویں پارے کا 11واں رکوع ہے اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 464 کی 6 لائن ہے۔ 15ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ ترجمہ، وما منع اور نہیں روکا الناس لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا۔ اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس الہدا ہدایت، جب ان کے پاس ہدایت آئی تو لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا الا مگر ان قالوا، ان کے قالوا انہوں نے کہا ابعث اللہ، حمزہ استفہام کا ہے کیا، بعث بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بشرن ایک انسان کو رسولا رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کو بھیج دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، جو منکرین ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اس کا ماقبل سے رب بڑا واضح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صداقت ہے اس کو پیش کیا تھا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا کہ جن و بشر بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کا جواب نہیں لا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اور پھر ان کے رویے کا ذکر کیا تھا کہ وہ دلیل پر غور نہیں کرتے، عجیب و غریب قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور معجزات کا مطالبہ بھی طلب صادق کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ صرف حق درمی دکھانے کے لیے اور ضد کرنے کے لیے کرتے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ جو رویہ ہے کہ وہ یعنی لاجواب بھی ہو گئے ہیں قرآن مجید کے سامنے، لیکن وہ ایمان پھر نہیں لائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں
اللہ پاک نے اس کا جو سبب بیان کیا ہے وہ ہے ان کا تکبر. یعنی یہاں جو فرمایا کہ لوگوں کو صرف اس چیز نے روک دیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا، ایک انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا. اب یہاں پہ ان کا اصل مسئلہ جو تھا، جس بنیاد پر وہ یہ بات کہتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم انسانوں میں سے نہیں تھے، بنی نوع انسان میں سے نہیں تھے. حضرت اسماعیل کو مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل بنی نوع انسان میں سے نہیں تھے. حضرت ہود کو مانتے تھے، کیا وہ بنی نوع انسان میں سے نہیں تھے؟ ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رسولوں میں سے انسان کیوں آیا. ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول بنانا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا، ہمیں کیا کمی تھی. جیسے وہ کہتے تھے اگر قرآن کو نازل کرنا تھا تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہیں ہوا. یعنی یاد رکھنا کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، جس بندے میں تکبر آ جاتا ہے وہ اپنی انا کے لیے اپنی عاقبت بھی برباد کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یعنی مشرکین کا جو ایمان نہ لانے کا سبب تھا وہ ان کا تکبر تھا کہ اگر یہ کوئی اعلیٰ چیز ہے تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمیں کیوں نہیں ملی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں جس کے دل میں ایمان، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ یہ چاہتا ہے میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. عرض کیا پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بطر الحق و غمط الناس، کہ جب کسی بندے کے پاس کوئی سچی بات پہنچے لیکن بندے کی انا اسے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو وہ بندہ تکبر کرنے والا ہے. یعنی جب بندے کے پاس بات سچی پہنچ جائے تو بندہ یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اس بندے کی بات مان لوں، میں اتنا بڑا سردار ہوں میں اس کی بات مان لوں. جس بندے نے حق کو ماننے میں اپنی انا کو غالب کر دیا، لوگوں کو حقیر جان لینا، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے والا ہوں اور یہ بڑا گھٹیا ہے، اللہ جانتا ہے عزت والا کون ہے اور گھٹیا کون ہے. تو مشرکین کا المیہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اترنا تھا تو ہم میں سے کسی پر کیوں نہیں اترا. اس کو وہ بیان اس طریقے سے کرتے تھے کہ قرآن انسان پہ کیوں اتارا گیا، فرشتوں پہ کیوں نہیں اتارا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے قل، آپ فرما دیجئے لو کان فی البحر ملائکۃ، لو کان اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ فرشتے، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، یمشون وہ چل پھر رہے ہوتے، مطمئنین اور اطمینان سے رہنے والے ہوتے. یعنی فرشتے زمین میں چل پھر رہے ہوتے اور اطمینان سے، آپ کہتے ہیں نا یار وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اگر فرشتے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا،
لنزلنا لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً نزلنا ہم نازل کرتے علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملک الرسول فرشتہ رسول. اگر یہاں پہ انسان آباد نہ ہوتے، فرشتے آباد ہوتے، تو پھر ہم بشر رسول نہ نازل کرتے بلکہ فرشتہ رسول نازل کرتے. یہاں پر بہت سی باتیں ہیں قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے جو چلتے اور مطمئن ہوتے تو یہاں پر مطمئنین سے کیا مراد ہے؟ مطمئنین سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ فرشتے آتے ہیں لیکن وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آتے بلکہ مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے آتے ہیں. کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس نے کسی قوم کا دفاع کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، یا جو مختلف ڈیوٹیاں ان کی لگتی ہیں تو فرشتے یہاں پر آتے ہیں لیکن وہ مطمئن ہو کر زندگی بسر کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے نہیں آتے بلکہ مختلف فرائض سر انجام دینے کے لیے آتے ہیں. اس لیے یہاں پر مطمئنین کہا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر یہاں پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے رسول بھیج دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو ہے نا وہ اسوہ ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. فرشتے اور انسانوں کی تو جنسی اور ہے، تو اگر فرشتہ آتا تو وہ انسانوں کے لیے کس طریقے سے آئیڈیل بنتا اور کس طریقے سے اس کی زندگی جو ہے وہ اسوہ قرار پاتی جن کی جنسی مختلف ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ تو جنوں کے بھی پیغمبر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں. اور سلت الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا. تو اگر انسانوں کی طرف فرشتہ جو ہے وہ رسول بن کے نہیں آ سکتا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی نوع انسان میں سے ہیں وہ فرشتوں کی طرف رسول کیسے بن گئے؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ پیغمبر کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں ایک جہت بشریت کی ہوتی ہے اور ایک جہت ملکیت کی ہوتی ہے. ایک جہت ملکیت کی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جبریل کا تعلق فرشتوں سے ہے. جب جبریل بھائی لے کے آتے تھے تو جتنے بھی لوگ ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان میں سے نہیں تھے تو وہ کفر کرتا ہے. بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں لیکن انبیاء کرام میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی. انہی کو انبیاء کرام کے خصائص کہا جاتا ہے. انبیاء کے خصائص انہی چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے. اب کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ملائکہ میں سے نہیں ہے، جن سے انسانیت میں سے ہیں اور انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے. جب آپ نے انا بشر مثلکم کہا انسان کو احترام کے قابل بنا دیا. وہ وارثی صاحب نے کہا تھا کہ اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے.
इंसानियत के माथे का झूमर है। लेकिन ये जिन्स की बात है, मकाम की बात नहीं है। यानी एक तो हमारा उर्फ है ना कि कोई बड़ा नेक साले किस्म का इंसान हम कहते हैं फरिश्ता है, ये हमारा उर्फ है। लेकिन अकीदा के एतबार से आम मोमिन आम फरिश्तों से अफजल है, और जिनस के एतबार से सरकार जो है वो मलाइका में से नहीं है, लेकिन मकाम और मर्तबे में मलाइका आपके दर। क्योंकि लोग कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूख लगी तो आपने पेट पे पत्थर बांध दिए। जब खंदक खोद रहे थे, सहाबा कराम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, तो सरकार ने भी अपने शिक्व पाक पे 2 पत्थर बांधे हुए। लोग कहते हैं कि अगर वो इंसान नहीं थे हमारी तरह के, तो फिर उनको भूख क्यों लग गई? भाई सारी चीजों को देखो ना, एक तरफ सरकार ने पेट पे पत्थर बांधे और दूसरी तरफ आपने कई दिन सौमे विसार रखे, लेकिन ना भूख लगी ना प्यास लगी। ग़ज़वा उहद में जब आपको जख्म आया तो खून बहा, लेकिन जब शक्के सदर हुआ तो खून का कतरा नहीं बहा। ये भी तो सरकार की शान है ना। एक तो सरकार की शान ये है कि अपनी बकरी का दूध दे लेते हैं, अपने कपड़ों के तारंग लगा लेते हैं, और एक शान ये है कि काबा कौसैन की मंजिलों से आगे गुजर जाते हैं। उस पर भी तो गौर कीजिए ना, वो भी तो सरकार की शान है ना। तो सरकार की शान के जो पहलू हैं हम उनका इदराक नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार में मलकियत की शान भी पाई जाती है। इसलिए बनी नौए इंसान में से होने के बावजूद आप फरिश्तों के लिए भी रसूल हैं। अब आप देखिए, कोई बंदा कह सकता है कि भाई रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो बहुत से खसाइस हैं, तो फिर वो चीजें हमारे लिए उसवा हसना कैसे बन गई? देखें, हमें सरकार की जिस पैरवी का हुक्म दिया गया है ना, वो सरकार की सारे कमालात नहीं है। यदि हमें कोई नहीं ये कहेगा कि तुम्हारा साया क्यों है, सरकार का तो साया नहीं था। हमें कोई नहीं ये कहेगा कि तुम सोमे विसार क्यों नहीं रखते, सरकार ने तो सोमे विसार रखे थे। भाई जिन चीजों में आपकी मलकियत का पहलू गालिब था उनमें हमें पाबंद भी नहीं किया गया, और जिन चीजों में आपके इंसानी अजमत का पहलू गालिब था उनमें आपको हमें पाबंद किया गया कि हम सरकार के उस उसवा की पैरवी करें। अब आप देखिए कि वो ये कहते हैं कि फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, तो अगर यहां जमीन पे फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्ते उतार देते। अगर इंसानों के पास फरिश्ते आते, उसकी 2 ही सूरतें थी। या तो इंसानों के पास फरिश्ता आता अपनी असली शक्ल में, फिर तो इंसान उन्हें देख के ही पत्नी बेहोश हो जाते। सरकार फरमाते हैं ना, मैंने जिब्रील को देखा, उसके 600 पर थे और मशरक़ और मग़रिब को नापा हुआ था। अगर फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आता तो ना नमूना बन सकता, ना इंसानों से तसाबे फैज कर सकते। और अगर फरिश्ता इंसानी कालम में आ जाता, इन्होंने फिर कहना था ये तो इंसान है, ये तो फरिश्ता है, तो बात तो भाई की नहीं रहनी थी। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हमने फरिश्तों में से रसूल इसलिए नहीं बनाया कि हमने रसूल को इंसानों की तरफ भेजा है, इसलिए इक्तिसाब फैज इंसान जो है ना वो फरिश्तों से नहीं कर सकता। वो फरिश्तों से इक्तिसाब फैज नहीं होता, इंसानों से इंसान करते हैं। जब हज़रत मरियम के पास जिब्रील आए थे ना आपको बशारत देने के लिए, बेटे की बशारत देने के लिए, तो फरिश्ता बन के नहीं आए थे।
جب جبریل بھی آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے، کیونکہ اکتساب فیض ہوتا ہے انسانوں کو انسانوں سے، تو اس لیے ان کی یہ بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو، فرشتوں کو آباد کیا ہوتا تو فرشتوں میں سے رسول آتے، لیکن کیونکہ یہاں پر انسان آباد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے رسول منتخب فرمائے ہیں اور انہیں کو بھیجا ہے۔ آگے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ دیکھیں انسان ہے نا، انسان اس کی کمزوری ہے، یہ انسانی تائید کا محتاج ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر آپ فرض کریں اس نے کوئی اچھی گفتگو نہیں کی، اس کی بندے ویسے ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ تائید کا محتاج ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر صرف اپنے رب کی نظر رحمت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی تائید کے محتاج نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رابطہ اتنا کبھی ہوتا ہے، لوگ کا جو بھی کہیں، مجنون ہو، ساحر ہو، کاہن ہو، جو بھی کہیں، انبیاء دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب یہ فرما رہا ہے کہ تم میرے رسول ہو، تو انہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنے پروردگار کے ارشاد پر سارا ان کا یقین ہوتا ہے۔ تو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ کافی ہے، یعنی میری رسالت کا گواہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو بھی کام کرتا ہے، جس قدر وہ لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو کے کام کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو یوں کہیے وہ اتنا ہی نبوت کے انوار فیضان نبوت سے مستفید ہونے والا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ نبوت کا فیضان پانے والا ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جتنا بڑا طالب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ الاخلاص اللہ تلتفت الی مدح الناس وذمهم، تیرا اللہ کے لیے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو لوگوں کے مدح و ذم کی پرواہ نہ کیا کر۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے نا کہ تو جو کر رہا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو جو کام کر رہا ہے دین کا لوگوں کی توجہ پانے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کر رہا ہے، پھر کوئی بھی تیری تائید نہ کرے، تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے، تو اپنے کام پہ ڈٹا رہے، کیونکہ تیرا مقصود بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے شان نبوت سے اکتساب فیض کرنا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرما دیجیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، انہ کان بے شک وہ ہے، بے عبادہ اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرن بہت اچھی طرح باخبر، بصیرا اور بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا۔ ایک تو اس کا عام مفہوم ہے، بندہ جب بھی مشکل حالات میں گرا ہو تو وہ سمجھے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، میں جن حالات سے بھی گزرتا ہوں میرا رب کو میرے احوال کی خوب خبر ہے، اور میرا رب خوب واقف ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا سہارا ہوتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بات کیوں کہی گئی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا قبیلہ ان سے روٹ گیا،
ان کے کاروبار تباہ ہو گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پر تشدد کرتے تھے، جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا اس پر تشدد کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میری وجہ سے مارے کھا رہے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ وہ کیا قربانیاں دے رہے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں میرے لیے کون کیا قربانی دے رہا ہے، بصیرہ، اور میں خوب دیکھ رہا ہوں کہ کون بندہ میری رضا کا طالب بن کے نکلا ہے اور کون بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما۔ ومن یہد اللہ، اور جو ہدایت دے اللہ، اور یعنی جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، محتد اصل میں مہتدی، تو وہی بندہ ہدایت پانے والا ہے، یعنی ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ ایکچولی ان کی سوچ کی تردید ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کر رہے، ہم اسلام کی دعوت کو رد کر رہے، قبول نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہے کہ تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ تمہارے کرتوتوں کے سبب، تمہارے تکبر کے سبب، تمہاری اناپرستی کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ اپنی یاد کی توفیق اسے دیتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ کی رضا کو پانے کی۔ تو فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، ہدایت وہی پائے گا اللہ کی نصرت جس کی دستگیری فرمائے گی، اللہ کی نصرت جسے ڈھانپ لے گی۔ آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، فَلَن تَجِدَ، پس تو نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی مددگار، من دون ہی اللہ کے علاوہ، اور جسے اللہ گمراہ کرتے تو اے مخاطب تو کوئی ان کا مددگار نہیں پائے گا اللہ کے مقابلے میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کہا گیا نا ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یارو مددگار ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہی نہیں تو میں کیسے پاتا، یا اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں ہدایت کیسے پاتا، یہ بات نہیں ہے۔ ایکچولی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطہ ہدایت و گمراہی کی طرف اشارہ فرمایا۔ مثلا اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اپنی اناپرستی کے بت سے نکلتا ہے، اپنے مفادات کے بت سے نکلتا ہے، اپنی خواہشات کے بت سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے۔ جو طلب کرتا ہے اس کا دامن بھرا جاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جو نافرمان ہوتے ہیں، گناہ پہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے بندے کا مذہب کوئی بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہدایت پانے میں مخلص ہے یا وہ صرف اپنے پانے میں مخلص ہوگا اور اللہ سے ہدایت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر وہ یعنی دین کو اس نے اپنے مفاد کے لیے سیڑھی بنایا ہوا ہے
یہ جو ہدایت ہے نا یہ زیادہ عقل سے نہیں ملتی، طلب دیکھتا ہے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے، سب کا قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، خدا کا کرم سامنے حال ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرما دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ تمہاری ضد کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اسلام قبول کرنے ہی نہیں دیا. اور جو اللہ گمراہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، نہ اس کی عقل اسے ہدایت دے سکتی ہے، نہ کوئی بندہ اسے ہدایت دے سکتا ہے، نہ وہ کسی طریقے سے ہدایت پا سکتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے ہدایت کا طالب رہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ بندہ ہر رکعت میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم نصیب فرما، توفیق دے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے بندہ جس سے کبھی بھی مستغنی ہو جائے، بلکہ بندہ ہر قدم پر رب سے ہدایت کا سوال کرتا رہے. یہ بندے کی شان ہے. پھر ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. وَنَحْشُرُهُمْ حشر یحشر کا معنی ہے جمع کرنا. ہم انہیں اکٹھا کریں گے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی ہم انہیں اکٹھا کریں گے. یوم القیامت ہے قیامت کے دن. کیسے اکٹھا کریں گے؟ علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل. وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور عمیٌ آما کی، بکم ابکم کی، اور سما جو ہے اسم کی. اسم یہ بہرا. ہم انہیں اکٹھا کریں گے چہروں کے بل. یعنی ویسے تو بندہ پاؤں پر چلتا ہے نا، لیکن جنہوں نے چلیں گے، حالانکہ چہرہ بندے کا مقدس ترین حصہ ہے، بہترین حصہ اس کا چہرہ ہے. بندے پر کوئی حملہ ہو نا بندہ اپنا چہرہ بچاتا ہے. وہ چہروں کے بل چلیں گے. تو جب کسی نے کہا کہ چہروں کے بل کیسے چلے گا بندہ، تو سرکار نے فرمایا جو خدا پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے. ہم انہیں چہروں کے بل چلائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ عمیان اندھے ہوں گے، وبکمن گونگے ہوں گے، وصمن اور بہرے ہوں گے. یعنی جنہوں نے دنیا میں آنکھوں سے ہدایت کو نہیں دیکھا تھا، ہدایت کی بات کانوں سے نہیں سنی تھی، اور ہدایت کا کلمہ نہیں بولا تھا، ان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اندھے بہرے اور گونگے کر کے اٹھائے گا اور چہروں کے بل وہ چلیں گے. ماواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ابا یادی کا معنی ہے پناہ لینا، اس سے ماوا ہے جائے پناہ. آپ درود پاک میں پڑھتے ہیں مل جانا و ماوانا، ہماری جائے پناہ. ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، کلما جب بھی خبت ٹھنڈی ہوگی، یعنی دوزخ کی آگ جب ٹھنڈی ہونے لگے گی، زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے ان کے لیے سعیرا اس کی تپش کو، اس کے بھڑکنے کو. یعنی دنیا کی آگ ہے نا، جلتی ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن دوزخ کی آگ جلے گی ٹھنڈی نہیں ہوگی اور تیز ہوتی جائے گی. اگر دنیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی جائے گی اور کفر کا راستہ اختیار کیا جائے گا، تو پھر بندے کو آخرت میں اس انجام کا سامنا کرنا ہوگا. آگے فرمایا ذالک جزاؤہم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. ذالک یہ جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ بے سببیہ ہے، پر سبب، انا بے شک ہم وہ کفر انہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا ہماری آیات کا. یعنی یہ سزا انہیں ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان پر، یہ ان کے اپنے کفر کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. اب
بندہ جب بھی کوئی موقف اختیار کرتا ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بنا لیتا ہے۔ انہوں نے کیا بات بنائی؟ وقالو، انہوں نے کہا اذا کننا، کیا اذا، جب کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور ریزہ ریزہ، جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا یقیناً ہمیں اٹھایا جائے گا، خلقاً جدیدہ، ایک نئی تخلیق کے ساتھ۔ انہوں نے کفر کا راستہ کس لیے اختیار کیا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کی ذات میں کوئی عیب دیکھ لیا تھا، یا انہوں نے پیغمبروں کی کسی دلیل کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ خاک میں مل جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ ابھی ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ وہ مر گئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمیں زندہ نہیں کیا گیا، ان کا ایک گمان تھا، ان کا ایک خیال تھا۔ تو بھائی دین کی جو بات بندے کی سمجھ میں نہ آئے لیکن وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، اس کا انکار کر دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور دین کی جو بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے لیکن قرآن و سنت میں آ گئی، ہم اسے اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ ہم اپنی عقل پر ایمان نہیں لاتے، ہم اپنے ادراک پر ایمان نہیں لائے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم خدا اور خدا کے رسول کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، ہم محض اپنی عقل کو عرف آخر نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ جو الہاد ہے، الہاد کا پورا مقدم، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، او بھائی تم نے کب ہے نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہڈیاں ہماری خاک میں مل جائیں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اب اللہ پاک نے فرمایا اولم کرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ قرآن مجید میں یرو کا جو لفظ آتا ہے نا، را کا ہے، ایک یہ بندہ آیا، اس نے کہا یار میں نہیں دیکھتا کہ یہ کام ہوگا، میں نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ اس طریقے سے چلے گا۔ تدبر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو، یہاں پر یہ تدبر کے معنی میں۔ اب دیکھیں نا، فرمایا اللہ پاک کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہیں بھی دوبارہ زندگی دے دے؟ یعنی قیامت تو ابھی بعد کی بات ہے نا، اصل چیز تو خدا کی قدرت ہے۔ تو جب تم خدا کی قدرت کو مانتے ہو کہ ماضی میں ایسا ہو گیا تھا، تو پھر تمہیں حال میں ماننے سے کون سی چیز منع کرتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ اس پر قادر ہے پوری طرح کہ وہ ان کی مثل پیدا کر دے، لیکن ہے کیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور اللہ نے بنائی ہے ان کے لیے ایک مدت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لوگوں نے کب مرنا ہے، کب زندہ ہونا ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اور یہ بندے کی کمزوری ہے کہ جب بندے بار بار ایک بات کریں تو وہ بات بھی کر دیتا ہے جو اس نے کرنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبے اٹل ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جو بھی اس کا منصوبہ ہے کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو وَجَعَلَ لَهُمْ كُفُورًا، فَأَبَىٰ، بس ظلم کر دیا، بس انکار کر دیا، الظالمون، ظلم کرنے والوں نے، الا کفورا، مگر ناشکری کا۔ یعنی ظالم جو تھے نا وہ تمام چیزوں کو دیکھتے رہے لیکن ان کو رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے
اذا لامسکتم، تو تب تم روک لیتے، خشیت الانفاق، غربت سے ڈرتے ہوئے. یعنی تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن جائیں، یہ دریا جاری ہو جائے وغیرہ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تمام خزانوں کے مالک بھی ہو جاتے، تمہارے اندر جو بخل بھرا ہوا ہے، تمہارے اندر جو کنجوسی بھری ہوئی ہے، پھر بھی تم سارا کچھ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے اور اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کے لیے تمہیں حوصلہ نہ پڑتا، تمہیں ہمت نہ ہوتی. اور اس آیہ کریمہ کا جو راجع مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہی ان پر کیوں نازل ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے رب کے خزانے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اگر تم ہوتے نا، تم کوئی چیز کسی کو نہ دیتے. یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں کہ اس نے جس کو چاہا اس کو اپنی نبوت کا فیضان عطا، نبوت سے نواز دیا اور اسے اپنا رسول بنا دیا. تو اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تم یہ نہ کرتے، لیکن خدا تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے جیسے چاہتا ہے ویسے مانگتا ہے. کسی بندے کو ان پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، قطورہ جو ہے یہ ناشکرے کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں جب بھی انسان کی مذمت کی گئی ہے، اس سے مراد سارے انسان نہیں ہوتے، اس سے مراد ناشکرا انسان ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں کا یہ رویہ ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائے، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیا گیا، ان کو کیوں بنا دیا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ اصل میں یعنی ناشکرے ہیں اور بخل سے کام لے رہے ہیں. یہ بخل سے کام لیتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ اگر ان میں کوئی شکر کا جذبہ پایا جاتا تو یہ دیکھتے کہ خدا نے انہیں کیا کچھ عطا فرمایا تھا، خدا نے انہیں کس کس چیز سے نوازا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا. لیکن نہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کیونکہ ان کی فطرت میں ناشکری کا ملکہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ملکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.